اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 18۔ دوسرے روز رگھوناتھ راؤ کی سرکردگی میں مرہٹوں کا لشکر بھی عبداللہ کے لشکر کے سامنے نمودار ہوا تھا۔ مرہٹے عبداللہ کے ہاتھوں اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینے کے لیے ایسے بےتاب ہو رہے تھے کہ عبداللہ کے سامنے آتے ہی جنگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ کے پاس اس وقت اس قدر لشکر تھا کہ مرہٹوں کا لشکر اس سے کسی بھی صورت 4 گنا سے کم نہ ہوگا۔ مرہٹوں کا سپہ سالار رگھوناتھ راؤ، جو مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کا بھائی تھا، وہ بے حد خوش تھا کہ اس کے مقابلے میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری طرف مرہٹوں کا نائب سپہ سالار مانک شور، جسے گزشتہ جنگ میں عبداللہ نے بدترین شکست دی تھی، وہ بھی عبداللہ کے لشکر کو دیکھتے ہوئے خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر فی الفور مرہٹوں نے اپنی صفیں درست کر لی تھیں۔ وہ حملہ ہونے میں پہل کرنے کے لیے بڑے بے چین ہو رہے تھے، لہٰذا جو ہی ان کی صفیں درست ہوئی تھیں تو انہوں نے سردیوں میں دہکتے دوزخ، رات کے اٹھتے لمحوں میں قید ظلمات، تاریک شہر کے بتخانے اور خارزاروں کے گلستانوں میں گناہوں کی آگ کے نشے من کی طرح عبداللہ کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ عبداللہ نے تھوڑی دیر تک مرہٹوں کے حملوں کو روکے رکھا۔ مرہٹے خوش تھے کہ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ صرف دفاع تک محدود ہے، جارحیت پر نہیں اترا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ نے پہلے سے برخوردار خان کے ساتھ طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق آہستہ آہستہ پسپا ہونا شروع کر دیا تھا۔ مرہٹے مزید خوش ہوئے کہ اپنے پہلے ہی حملے میں وہ احمد شاہ ابدالی کے بہترین جرنیل شاہ پسند کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جو ہی پسپا ہوتے ہوئے عبداللہ برخوردار کے لشکر کے دونوں حصوں کے بیچوں بیچ سے ہو کر گزر گیا، اس کا تعاقب کرتے ہوئے مرہٹے بھی آگے نکل گئے تھے تو برخوردار نے سرخ رنگ کا ایک علم فضا میں بلند کیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ شاہراہ کے دونوں اطراف میں گھات میں بیٹھے ہوئے اس کے لشکری ایک طوفان اور وقت کی قامت میں آندھیوں کے سلگتے سایوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف جب عبداللہ نے دیکھا کہ مرہٹوں کی پشت کی طرف سے برخوردار خان نے حرکت میں آتے ہوئے خوفناک طریقے پر حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی پسپا ہوتے ہوئے رک گیا تھا۔ پھر وہ عبداللہ نہ رہا تھا، وہ ایک طوفان بن گیا تھا۔ ماتھے پر شکنوں میں ایک انقلاب، غصے میں رقص فرمائے حیات اور آنسو سے تبسم کا انتقام لیتے جذبوں کی طرح، اور ایک سجود و والیحانہ، ایک رکوع بے قیام اور آنسوں سے تبسم کا انتقام لیتے جذبوں کی طرح حرکت میں آ گیا تھا۔ اپنے لشکر کی تنظیم اس نے درست کی، خود لشکر کے سامنے آ کر اگلی صفوں کو خوب یکجا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ فکر و نظر کی گہرائی اور تلوار کے ساز پر رقص کرتی بجلیوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ مرہٹے جو تھوڑی دیر تک بڑی خوشی شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے عبداللہ کا تعاقب کر رہے تھے اور توقع رکھتے تھے کہ تھوڑی دیر کے مزید تعاقب کے بعد وہ عبداللہ کے لشکر کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہی عبداللہ اب پلٹ کر زلزلوں کے آوازوں کے بھڑکاؤ، اپنے دوش پر دیے اٹھائے طوفانوں، اپنے شانوں پر ظلمت اٹھائے تہذیب کی آندھیوں، رقص رگے جان اور سامراجی طوفان کو توڑتے وقت کے بدترین سیلاب کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا۔ مرہٹا لشکر کے سپہ سالار رگھوناتھ نے جب دیکھا کہ عبداللہ ایک جنگی چال کے تحت پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں اپنے لشکر کے دوسرے حصے کے گھات میں لے آیا ہے، اور یہ کہ سامنے اور پشت دونوں جانب سے اس پر حملہ آور ہو گیا ہے، تو اس نے فی الفور اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے نائب مانک شور کے حوالے کر دیا، اور مانک شور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ برخوردار خان کے خلاف برسر پیکار ہو گیا تھا، جبکہ باقی آدھے لشکر کی کمانداری رگھوناتھ راؤ نے اپنے پاس رکھی اور وہ عبداللہ اور اس کے لشکریوں کے سامنے جم گیا۔ جنگ پورے زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ مانک شور، جسے گزشتہ جنگ میں عبداللہ نے بدترین شکست دی تھی،
وہ شاید اپنی گزشتہ شکست کا بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا، لہٰذا وہ آوازوں کی گلیوں سے گزرتے کسی دہکتے خیال کی طرح شبخون انسانیت کے گناہ گار اور الفاظ و معنی کے نسب میں سلگتے فاقوں کی طرح برخوردار خان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف برخوردار خان بھی بڑا تجربے کار اور جہاندیدہ جرنیل تھا۔ اس نے پہلے مانک شور کے حملوں کا دفاع کیا۔ جب اس نے پوری طرح مانک شور کے حملوں کے زور و شور کو روک دیا تھا، تب دفاع سے نکل کر وہ جارحیت پر اترا اور مانک شور اور اس کے لشکریوں پر وہ فضا کی بے قراری میں اعجاز الفاظ کے جذبوں اور شب کی کٹتی زنجیروں کی آوازوں کی تحلیل کرتے انتقام کی طرح مانک شور کو برخوردار پر حملہ آور ہونے کا حکم دے کر خود رگھوناتھ راؤ نے لگتا تھا کہ تیمور کی خونی ابا اور چنگیز خان کی وحشت انگیز کلاه پہن لی تھی، اس لیے کہ وہ عبداللہ اور اس کے لشکریوں پر گرداب موج بلا، قوموں کے لہو سے کلیاں کرتی افریت، شام کے تالاب میں تلاتم کے اضطراب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ رگھوناتھ چاہتا تھا کہ زوردار حملے کر کے عبداللہ کی اگلی صفوں کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح عبداللہ کے لشکر میں وہ اگر افراتفری کا عالم برپا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے عبداللہ کو شکست دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے جرنیل مانک شور کی مدد کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ نے رگھوناتھ کے سارے ارادے، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، اس لیے کہ وہ تو رگھوناتھ سے بھی پہلے شعلوں میں پنہا غضبناکی، ضمیر کے پیچ و تاب میں ایک آتش بے درد کی طرح رگھوناتھ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ عبداللہ کو اس انداز میں حملہ آور ہوتے دیکھ کر اس کے لشکری بھی حملہ آور ہوتے ہوئے نبض نیل، رگ دجلہ و فرات اور نس جیہون اور سیہون بنتے ہوئے اس طرح اس پر حملہ آور ہو رہے تھے جیسے تہذیب کے زخم ہرے کرتی بیداری کے شعور نے کسی پر نزول کر کے اس کی توڑ پھوڑ کا کام شروع کر دیا ہو۔ جلدی میدان جنگ، جلتے مستقبل، تازہ ہوتے ناسور اور آسمان سے زمین پر برستے عذاب کی سی صورت اختیار کر گیا تھا۔ بدن شکن شکن ہونے لگے تھے، حیات اپنی رفتگی کو آواز دینے لگی تھی، جبکہ مٹی سے خون کی بو آنے لگی تھی۔ عبداللہ نے اپنے سامنے رگھوناتھ کے لشکریوں کو تھکا کر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر جب اس نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو زوردار حملے کرنے کا حکم دیا تو اس کے لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے رگھوناتھ کی اگلی صفوں کے اندر سوراخ کرتے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد رگھوناتھ کی اگلی صفوں کی کم از کم آدھی تعداد کو عبداللہ اور اس کے لشکر نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقی بچنے والوں کی صفیں اس نے کلیتاً منتشر کر کے پچھلی صفوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح اب عبداللہ کے حملہ آور ہونے کا زور اور اضطراب رگھوناتھ کے لشکر کے وسط تک پہنچنا شروع ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں رگھوناتھ کو اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ دوسری طرف برخوردار خان نے بھی مانک شور اور اس کے لشکریوں کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رگھوناتھ اور مانک شور نے جب دیکھا کہ ایک طرف سے عبداللہ اور دوسری طرف سے برخوردار خان، تو انہیں اپنی خیریت اسی میں دکھائی دی کہ جنگ ترک کر کے میدان جنگ چھوڑ بھاگیں۔ لہٰذا رگھوناتھ نے مانک شور کی طرف جنگ کے دوران ہی قاصد بھجوائی، اسے بائیں طرف سے نکل کر بھاگ جانے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی رگھوناتھ اور مانک شور ایک ساتھ شکست کا داغ اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ عبداللہ اور برخوردار نے اپنے لشکر کے کچھ دستے پیچھے چھوڑے تاکہ وہ لشکر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیں، اور باقی لشکر کے ساتھ عبداللہ اور برخوردار خان دونوں نے بڑی تندی اور بڑی خونخواری کے ساتھ رگھوناتھ اور مانک شور کے لشکروں کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ 7-8 میل تک یہ خونخوار تعاقب جاری رہا، اور اس تعاقب کے دوران برخوردار اور عبداللہ نے رگھوناتھ اور مانک شور کے لشکروں کے ایک بہت بڑے حصے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عبداللہ اور برخوردار خان نے جب دیکھا کہ رگھوناتھ اور مانک شور کا لشکر بے ضرر ہو گیا ہی، تو وہ تعاقب ترک کر کے واپس میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں وہ اپنے چند دستے مرہٹوں کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ جس وقت لشکر واپس اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ رہا تھا، عبداللہ اور برخوردار خان اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ عین اس موقع پر ایک گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا عبداللہ کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہوئے عبداللہ نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ عبداللہ نے دیکھا وہ گھڑ سوار بری طرح زخمی تھا اور اس کا لباس لہو لہو ہو رہا تھا۔ وہ گھڑ سوار جب قریب آیا تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے اسے روکا۔ پھر وہ اس زخمی سپاہی سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ سوار خود بول پڑا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں ان سپاہیوں میں سے ایک ہوں
جنہیں آپ کے حکم پر درویش عبید اللہ نے بھرت پور کی راجکماری کامنی کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے روانہ کیا تھا۔ ہم راجکماری کو بلب گڑھ میں پاشا کے لشکر کی طرف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اس کے ایک گروہ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ وہ تعداد میں 10-12 کے قریب ہوں گے۔ انہوں نے میرے سارے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور کامنی کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مجھے بھی مردہ سمجھ کر چھوڑ گئی تھی، لیکن میں زخمی ہوا تھا، مرا نہیں تھا۔ جو ہی میں نے کامنی کو لے کر کوچ کیا، اس کے بعد میں گرتا پڑتا اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ جو ہی انہوں نے کامنی کو لے کر کوچ کیا تھا، ان کے بعد میں گرتا پڑتا اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور ان کے تعاقب میں لگ گیا۔ میں نے چھپ چھپ کر ان کا تعاقب کیا۔ امیر، وہ یہاں سے کچھ ہی دور آگے گئے ہوں گی، کیونکہ میں ان کے پیچھے بڑا کم فاصلہ رکھ کر آتا رہا تھا۔ اگر آپ تعاقب کریں تو تھوڑی دیر تک ان مرہٹوں کو جا لیں گی۔ وہ کامنی کو جنرل رگھوناتھ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ اس زخمی سپاہی کی گفتگو سن کر عبداللہ غصے اور غضبناکی میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً برخوردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، برخوردار میرے محترم، تم لشکر کو لے کر پڑاؤ کی طرف چلو، جہاں جنگ سے پہلے ہم نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ میں کامنی کو اٹھا کر لے جانے والے مرہٹوں کا تعاقب کرتا ہوں اور اس زخمی کو کسی طبیب کے حوالے کرو تاکہ اس کی بہترین مرہم پٹی کا انتظام کرے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے ان دستوں کو اپنے ساتھ لیا جو جنگ کے دوران اس کے محافظ دستے کے طور پر کام کرتے تھے۔ پھر ان دستوں کے ساتھ وہ بڑی تیزی سے مرہٹوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ 7-8 میل برق رفتاری سے سفر کرنے کے بعد عبداللہ نے دیکھا اب انہیں اپنے آگے آگے 12 سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ عبداللہ نے سمجھ لیا کہ وہ یقیناً مرہٹے ہی ہیں جو کامنی کو لے جا رہے ہیں۔ پھر عبداللہ اپنے ان دستوں کے ساتھ جب مزید نزدیک گیا تو اس نے دیکھا جو گھوڑ سوار سب سے پیچھے ہے، اس نے کامنی کو آگے اپنے گھوڑے پر بٹھا رکھا تھا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے غصے میں عبداللہ کا چہرہ انگارہ ہو گیا تھا۔ اپنے کندھے پر لٹکتی ہوئی اس نے اپنی کمان تھامی، پیٹھ سے بندھے ہوئے ترکش سے اس نے ایک تیر نکالا، پھر نشانہ باندھا اور ایسا تاک کر تیر مارا کہ تیر اس مرہٹے کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا تھا جو اپنے سامنے کامنی کو بٹھائے ہوئے تھا۔ تیر لگتے ہی وہ مرہٹا اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ کامنی بھی نیچے گر گئی تھی۔ اس موقع پر کامنی نے جب مڑ کر دیکھا تو اس کے حسین چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں، اس لیے کہ اس نے عبداللہ اور اس کے دستوں کو مرہٹوں کے تعاقب میں آتے دیکھ لیا تھا۔ جس مرہٹے کو عبداللہ کا تیر لگا تھا وہ چیخ مار کر نیچے گرا تو اس کے آگے جانے والے سارے ساتھی رک گئے اور پریشانی کے عالم میں پیچھے دیکھنے لگے تھے۔ وہ چاہتے ہی تھے کہ اپنے مرنے والے ساتھی کو اٹھائیں کہ اتنی دیر تک ان کی نظر ان کا تعاقب کرتے ہوئے عبداللہ اور اس کے دستوں پر پڑ گئی، لہٰذا وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے رہے۔ اتنی دیر عبداللہ کامنی کے نزدیک پہنچ گیا اور کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم یہیں رک کر میرا انتظار کرو۔ ساتھ ہی عبداللہ نے اپنے ایک دستے کو وہیں رک کر کامنی کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ پھر وہ اپنے آگے بھاگتے ہوئے مرہٹا سواروں کا بڑی تیزی سے تعاقب کرنے لگا تھا۔ آن کی آن میں عبداللہ اور اس کے دستوں نے مرہٹوں کو جا لیا اور عبداللہ نے اپنے دستوں کے ساتھ اس خون خواری سے مرہٹوں پر حملہ آور ہوا تھا کہ لمحوں کے اندر عبداللہ نے ان سارے مرہٹوں کا صفایا کر دیا تھا۔ پھر ان سارے مرنے والوں کے گھوڑوں کو ہانکتا ہوا عبداللہ واپس اس طرف جا رہا تھا جہاں وہ کامنی کو چھوڑ گیا تھا۔ جب وہ واپس اس جگہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کامنی زمین پر بے سیدھ سی پڑی تھی۔ اس کے قریب آ کر عبداللہ گھوڑے سے اترا، اس پر جھکا اور بڑی نرمی میں اس نے پوچھا، تم زخمی تو نہیں ہو؟ تمہارے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس پر کامنی نے گہری نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہ کوئی چوٹ آئی ہے اور نہ میں زخمی ہوئی ہوں، بس ان کے رویے سے ہی بدحال ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس پر عبداللہ نے پوچھا، کیا تم اکیلی کسی خالی گھوڑے پر سوار ہو سکو گی؟ عبداللہ کے اس سوال پر کامنی نے کچھ سوچا، پھر پیشانی پر ہاتھ رگڑتے ہوئے وہ مدھم سی آواز میں کہنے لگی، نہیں، میں اکیلی گھوڑے پر سوار نہ ہو سکوں گی۔ اگر آپ مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیں تو مہربانی ہوگی۔ کامنی ٹھیک تھی، پر شاید وہ جان بوجھ کر عبداللہ کے پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو اٹھ بیٹھو، میں گھوڑے پر بیٹھوں گا کامنی۔ کامنی اٹھی، اسے سہارا دے کر عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر بٹھایا، خود وہ اس کے آگے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے گھوڑے کو مہمیز لگا کر ہانک دیا تھا، جبکہ اس کے ساتھی بھی مرنے والوں کے گھوڑوں کو تکتے ہوئے عبداللہ کے ساتھ ہو لیے تھے۔
تھوڑا سا آگے جانے کے بعد کامنی بڑے پیارے انداز میں اپنے خوبصورت نرم و نازک اور گداز ہاتھ عبداللہ کے دونوں شانوں پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں استعمال کر کے میں آپ کی شرافت نفس، انسان دوستی، رحم و عدل و انصاف، زندگی کی گراں قدر اہم ترین قدروں کی تعریف اور شکریہ ادا کر سکوں۔ کامنی کے ان الفاظ سے عبداللہ کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، اگر تمہارے پاس میرا شکریہ، میری تعریف ادا کرنے کے الفاظ نہیں تو خنجر تو ہے جسے تم میرے خلاف استعمال کر کے انتقام لے سکتی ہو کہ میں نے شاہدرہ اور محمود بوئی کے درمیان تمہارے لشکر کو شکست دی اور تمہیں گرفتار کیا تھا۔ اس پر کامنی جھٹ سے بولی اور کہنے لگی، میں اس حادثے کو اب دل سے نکال چکی ہوں اور بھول چکی ہوں کہ میرا لشکر تباہال ہوا تھا اور میں اسیر ہوئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر رکی، پھر وہ دوبارہ بولی اور اپنی آواز کی پوری مٹھاس میں کہنے لگی، شاہ پسند، جس طرح بادل اور ہواؤں کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ وابستہ کر لے تو اس کی آزادی، اس کی حفاظت پر کوئی قدغن، کوئی رکاوٹ نہیں لگائی جا سکتی۔ شاہ پسند، جس طرح نظام شمسی کے ساتھ انسان، سماج اور تاریخ کا انقلاب اور تغیر منسلک ہے، ایسے ہی کوئی اپنی ذات کو آپ سے منسلک کر لے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ دوبارہ کہنے لگی، شاہ پسند، اگر آپ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کو ایسا سکھ، ایسا چین، ایسا سکون، ایسا آرام، ایسی محبت، ایسی چاہت اور ایسی الفت دوں گی کہ میں اپنے سلوک سے آپ کے سنگ کو آئینے میں، ظلمت کو آفتاب میں بدل دوں گی، آپ کے غبار راہ کو کہکشاں میں اور یخ کے تودوں کو شعلہ طور میں ڈھال دوں گی، آپ کے بجھے شعلوں کو برق تپاں، ذرے کو صحرا کی وسعت، شبنم کو ساغر دوراں اور خارزاروں کے گلستان بنا دوں گی۔ میں آپ کے ہر قدم کو منزل کا سنگ میل، دھوپ کو سایوں میں، رات کو چاند کے حالے میں بدل کر رکھ دوں گی۔ شاہ پسند، اگر آپ مجھے زندگی کا ساتھی اور اپنی حاجت کا رفیق بنا لیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کے آنسوؤں کو تبسم میں، آپ کے نالوں کو نغموں میں بدل دوں گی۔ میں اپنی ذات کو آپ کے لیے تریاق، اپنے جسم کو آپ کے لیے راحت کا امرت اور اپنی جان کو آپ کے لیے سینہ نغمہ گراں اور اپنی روح کو آپ کے لیے شمع کا ثبات بنا کر رکھ دوں گی۔ کاش میں اس قابل ہوتی کہ اپنا سینہ چیر کر آپ کو دکھاتی کہ میرے دل میں آپ کے خلاف انتقام کا لفظ تک نہیں لکھا ہے، بلکہ آپ کے لیے میرے دل میں محبت اور چاہت کی روشنی کے سوا اب کچھ نہیں رہا۔ کاش میں اس قابل ہوتی کہ آپ کو یقین دلا سکتی، اور کاش میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کیا ہوتا۔ وہی دھوکہ اور فریب اب تک میری زندگی کا ناسور اور میری زیست کی تلخی بنی ہوئی ہے۔ کامنی کے خاموش ہونے پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، دیکھو راجکماری، مجھے ابھی کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ذمے سب سے پہلا کام اپنے گلے میں لٹکتے ہوئے لوہے کے توق کو توڑنا تھا، وہ کام میں سر انجام دے چکا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میرے پاؤں میں ابھی لوہے کے کڑے باقی ہیں، یہ اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے انتقام نہیں لے لیتا، اس لیے کہ جب تک میں ان دونوں قاتلوں سے نہیں نمٹتا میں اپنی ذات، اپنی زندگی سے متعلق کچھ نہیں سوچ سکتا۔ لہٰذا تم جس قدر اپنی ذات کو میرے ساتھ وابستہ کرو گی اسی قدر تم مایوس ہوگی۔ میں تمہارے لیے اجنبی، تمہارے لیے ناآشنا ہی رہوں گا۔ میری اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس اپنے ماں باپ کے پاس بھرت پور چلی جاؤ۔ عبداللہ کے اس جواب پر کامنی روتی ہوئی پوچھنے لگی، کیسے چلی جاؤں؟ عبداللہ کہنے لگا، دیکھو میں کل یہاں سے بلب گڑھ کی طرف کوچ کروں گا جہاں تمہارا بھائی جواہر سنگھ محصور ہے، اور میرے مخبروں کے مطابق احمد شاہ ابدالی نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے، جبکہ شاہ ولی خان اور جہان خان آگرہ کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنے لشکر سے نکال کر تمہارے بھائی کے لشکر میں بھیجوا دوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہاں تمہیں بحفاظت پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد تم اپنے بھائی کے ہمراہ واپس بھرت پور چلی جانا۔ عبداللہ کے اس استفسار پر کامنی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، شاید وہ کچھ سوچتی رہی تھی، پھر وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی، شاہ پسند، واپس بھیجنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا خنجر نکال کر میرے سینے میں گھونپ دیں اور ہمیشہ کے لیے میرا خاتمہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ
میں بھرتپور اپنے بھائی کے لیے کمک کا بہانہ لے کر آئی تھی۔ وہ کمک بھائی کے حوالے کرنے کے بعد میں رات کی تاریکی میں بھائی کے لشکر سے نکل کر آپ کی طرف چلی آئی۔ آپ کی طرف آنے پر مجھے انتقام مجبور نہیں کر رہا تھا۔ شاہ پسند، آپ تسلیم نہیں کریں گے، آپ یہ بات مانیں گے نہیں کہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت مجھے کھینچ کر آپ کی طرف لائی ہے۔ شاہ پسند، اگر آپ نے مجھے بھرتپور بھجوانے کی کوشش کی یا بلب گڑھ میں میرے بھائی کے حوالے کیا تو وہ میری گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ اسے اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں رات کی تاریکی میں اس لشکر سے نکل کر آپ کی طرف آئی ہوں، لہٰذا جو ہی وہ مجھے دیکھے گا میری گردن اڑا دے گا۔ شاہ پسند، میں ابھی جانا نہیں چاہتی، میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ پر یہ بات ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے کتنی پرخلوص، کتنی چاہت اور محبت رکھنے والی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اپنا باطن آپ پر عیاں کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ عبداللہ فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، ایک بار پہلے بھی تم نے اپنے باطن کا اظہار مجھ پر کر چکی ہو، جب تو نے مجھے بھرتپور لے جانے کی خاطر میرے شانے میں تلوار چبھوئی تھی، میرے دونوں ہاتھ میری پشت پر باندھے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے تم مجھے بھرتپور لے جانا چاہتی تھی، پر وہ میری قسمت، میرے مقدر اچھے تھے کہ مرہٹوں نے تم لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان مرہٹوں کا خاتمہ کرنے کے بعد میں اپنے لشکر میں واپس آ گیا تھا۔ دیکھ کامنی، میں اپنے ساتھ ایسا ہی ایک اور حادثہ دہرانے کی تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ایک بات ذہن میں بٹھا کر رکھنا کہ اگر تمہارے ذہن میں میرے خلاف کوئی اناد، کوئی بدی، کوئی انتقام ہے، اور اب اگر تو نے میرے خلاف کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو میں پہلے ہی لمحے میں تیری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ کامنی پھر روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اگر آپ کو میری گردن کاٹ کر سکون و اطمینان مل سکتا ہے تو قسم خداوند قدوس کی میری گردن حاضر ہے، آپ کاٹ لیں۔ میں اب ہندو لڑکی یا بھرتپور کی راجکماری نہیں ہوں، ایک بے بس مجبور مسلمان ہوں۔ آپ اپنی گفتگو میں بار بار مجھے راجکماری کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ میں آپ پر یہ التماس کر چکی ہوں کہ میں اب راجکماری نہیں، آپ کی داسی ایک لونڈی کامنی ہوں، اور آپ مجھے لونڈی کہہ کر، داسی کہہ کر یا کامنی کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کامنی نے ایک جھٹکے کے ساتھ عبداللہ کا خنجر کھینچا، اسے اپنے بازو پر لگا لیا۔ خنجر دوبارہ اس نے عبداللہ کے میان میں رکھ دیا۔ اس پر اس کے نازک، نرم اور سفید مرمر جیسے بازو سے خون بہہ نکلا تھا۔ پھر اس نے وہ خون اپنے دائیں انگلی پر لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ عبداللہ کے سامنے کیا اور دکھ بھری روتی بین کرتی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، قسم مجھے اپنے اس خون کی، اگر میں آپ کو دھوکا اور آپ کے ساتھ فریب کروں تو میں کسی انسان کی نہیں بلکہ حیوان کی بیٹی ہوں۔ اس سے زائد کوئی حربہ آپ کو یقین دلانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ کامنی کا کٹا ہوا بازو دیکھ کر عبداللہ پریشان سا ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کی خرجین میں ہاتھ ڈال کر اس نے مرہم پٹی کا سامان نکال کر کامنی کو تھماتے ہوئے کہا، یہ پکڑو، اپنے بازو پر باندھو اور ابھی اس موضوع کو التوا میں ڈالو، پھر کبھی تمہارے ساتھ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ عبداللہ کا کہا مانتے ہوئے کامنی نے فوراً اپنے بازو پر پٹی باندھی۔ مرہم پٹی کا سامان خود ہی اس نے عبداللہ کے گھوڑے کی زین کے ساتھ چمڑے کی خرجین پر ڈال دیا۔ پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ شاہ پسند کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے لشکر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ عبداللہ نے اس بار ایک عزم سے کہا، فکر مند نہ ہو، تمہیں لشکر میں رہنے کی اجازت ضرور ملے گی۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر کامنی کے خوبصورت اور پرجمال ہونٹوں پر ماورائے کہکشاں اور انجم لوح و قلم کا سرور، نادیدہ سفر اور نئے منزلوں کی شادمانی، پیالوں کا سرور اور جل ترنگ سی مسکراہٹیں بکھر گئی تھیں۔ پھر اس نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پر توازن قائم کرنے کے لیے عبداللہ کے دونوں شانے مضبوطی سے پکڑ لیے تھے اور بس چپ اور خاموش رہ کر عبداللہ کے پیچھے بیٹھی اسے غور سے دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ سارے لشکر میں واپس آ گئے۔ برخوردار اپنے لشکر کو لے کر پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا اور لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پڑاؤ میں پہنچتے پہنچتے عبداللہ کو شام ہو گئی تھی۔ مغرب کی نماز اس نے لشکریوں کے ساتھ کھلے میدان میں پڑھی، پھر وہ تھوڑی دیر تک برخوردار کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا رہا۔ جب وہ اپنے خیمے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے باہر کامنی کچھ اس طرح پڑی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، دونوں ٹانگوں پر بھی مضبوطی کے ساتھ رسیاں باندھ کر اس کی ٹانگوں کو بری طرح باندھ دیا گیا تھا۔ کامنی کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے عبداللہ پریشان سا ہو گیا تھا۔
پھر وہ اس کے نزدیک آیا اور بڑی ہمدردی اور نرمی میں اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کامنی، تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھے؟ بتاؤ، ایسا کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ کے یہ محبت بھرے اور نرمی میں ڈوبے الفاظ سن کر کامنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ ڈبڈبائی آنکھوں اور بکھرتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، آپ چونکہ ابھی تک مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میں اچانک آپ پر حملہ آور ہوں گی اور آپ سے انتقام لوں گی، اس لیے آپ کے جانے کے بعد میں نے آپ کے خیمے سے باہر پہرا دینے والے ایک محافظ کو بلایا اور اسے میں نے کہا کہ وہ میرے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اور دونوں پاؤں باندھے تاکہ میں اسی خیمے میں رات گزار سکوں، اور شاہ پسند کو یہ خدشہ اور وہم نہ رہے کہ میں رات کے کسی حصے میں آپ پر حملہ آور ہو کر اپنا انتقام لے کر بھاگ جاؤں۔ شاہ پسند، بس میں کسی بھی طریقے سے آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے خیمے میں اسی حالت میں رہنے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ بے فکر رہیے کہ میں آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ عبداللہ نے اپنا خنجر نکالا اور وہ رسیاں اس نے کاٹ دیں جس سے کامنی کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کامنی تھوڑی دیر تک تشکر آمیز نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عبداللہ سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ عبداللہ نے بولنے میں پہل کی اور کہنے لگا، کامنی، تم میرے ساتھ آؤ۔ پھر عبداللہ اپنے خیمے سے نکلا۔ کامنی چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ وہ خیمہ بالکل شاہ پسند کے خیمے جیسا تھا اور شاہ پسند کے خیمے کی طرح اس خیمے میں لے جا کر عبداللہ کامنی کو کہنے لگا، کامنی، یہ خیمہ تمہارا ہے، تم اس میں رہو گی، تمہارے خیمے کے دونوں طرف پہرا ہوگا، تمہاری حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا ہے، میں تمہیں اپنے خیمے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہاں تک کہتے کہتے عبداللہ کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ ایک سپاہی کھانا لے کر اندر آیا۔ عبداللہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کھانا یہاں کمرے کے وسط میں رکھ دو اور تم جاؤ۔ وہ سپاہی کھانا رکھ کر چلا گیا۔ عبداللہ پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، یہ کھانا ہے، یہاں سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا، اگر اس کے علاوہ بھی تجھے کسی شے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے خیمے میں آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کامنی کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے میں داخل ہو گیا اور اس کے خیمے میں بھی کھانا لگا دیا گیا تھا۔ کھانا اس نے کھایا، پھر وہ بستر میں گھس کر آرام کرنے لگا تھا۔ شاہ ولی خان اور جہان خان اپنے اپنے لشکر کے ساتھ پہلے آگرہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتے تھے، لیکن آگرہ کو چھوڑ کر انہوں نے متھرا شہر کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے بذات خود بلب گڑھ کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا جس میں بہت بڑے لشکر کے ساتھ سورج مل کا بیٹا جواہر سنگھ محصور تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ محاصرہ کیا۔ جواہر سنگھ اور اس کے لشکریوں نے خوب ڈٹ کر قلعے کا بچاؤ کیا۔ احمد شاہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بنفس نفیس محاصرے کی کارروائیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر اس نے قلعے کی فصیل پر گولہ باری کرنے کا حکم دے دیا۔ گو احمد شاہ ابدالی کے پاس چند ہی توپیں تھیں، لیکن جب ان توپوں نے گولے برسانے شروع کیے تو بلب گڑھ کے شہر اور اس کے قلعے کے اندر ایک قیامت برپا کر کے رکھ دی تھی۔ اس گولہ باری سے شہر کی فصیل جو بےحد مضبوط تھی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ جواہر سنگھ نے جب دیکھا کہ اب مقابلہ کرنا بے سود ہے اور یہ کہ اگر وہ مقابلے پر ڈٹا رہا تو بدترین شکست ہوگی، تو اس نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا اور قزل باشوں کا لباس پہن کر خندق اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہوا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان بچا لی اور جمنا کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اگلے روز احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے بلب گڑھ پر زوردار حملے کرنے شروع کر دیے تھے، اور پھر پہلے ہی پہلے حملوں میں احمد شاہ ابدالی نے بلب گڑھ میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیا۔ جو مقابلے پر آئے ان کا خوب قتل عام کیا گیا۔ یہاں نقدی، چاندی، سونے کے برتنوں کے علاوہ گھوڑے، اونٹ، پارچہ جات اور بہت سا غلہ بھی احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگا تھا۔ شاہ ولی خان اور جہان خان بڑی تیزی سے متھرا کی طرف بڑھے تھے۔ ہندوستان کا وزیر نجیب الدولہ بھی اپنا ایک لشکر لے کر ان کے ساتھ آن ملا تھا۔ نجیب الدولہ چونکہ احمد شاہ ابدالی کی نگاہ میں ہر دل عزیزی حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے جہان خان کی رہنمائی میں قتل و غارت گیری کا خوب بازار گرم کیا۔ جس وقت وہ متھرا کے قریب پہنچے تو ان سے پہلے ہی جواہر سنگھ بلب گڑھ سے نکل کر متھرا پہنچ چکا تھا، لہٰذا جواہر سنگھ نے
شہر سے باہر نکل کر شاہ ولی خان، جہان خان اور نجیب الدولہ کے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن بدترین شکست ہوئی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے وہ بھرتپور کی طرف روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ ولی خان، جہان خان اور نجیب الدولہ کے لشکروں نے پھر متھرا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب یہ شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر میں نہ کوئی فصیل تھی، نہ کوئی خندق، یہ تو پروہتوں اور یاتریوں کا شہر تھا۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی کا یہ لشکر بغیر کسی رکاوٹ اور مزاحمت کی متھرا شہر میں داخل ہوا، کیونکہ اس لشکر کو ہر شہر میں لوٹ مار کرنے کی اجازت تھی۔ لہٰذا اس اجازت خصوصی کے ساتھ جہان خان نے خوب فائدہ اٹھایا۔ شہر کے باہر جو جواہر سنگھ نے مزاحمت کی تھی، اس مزاحمت کا غصہ بھی جہان خان نے اہل متھرا پر اتارا تھا۔ وہ نرمی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوا۔ اس نے قتل عام کا حکم دے دیا، جس سے اس کے لشکریوں نے ہندوؤں کے خون سے خوب ہولی کھیلی۔ اس کے علاوہ لوٹ مار کرنے کے بعد شہر کو آگ لگا دی گئی اور وہ رات بھر ہڈیوں کے الاؤ کی طرح جلتا رہا۔ وشنو مت کے وہ بھکت جو جمنا کے کنارے گائے کے گلوں اور بانسریوں کے ساتھ مست رہا کرتے تھے، انہیں ایسی سزا ملی تھی کہ وہ اپنے پوجا پاٹ میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے متبرک اور مقدس دیوتاؤں تک کو فراموش کر بیٹھے۔ بڑے بڑے دیوی دیوتاؤں کے بت احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کی ضربوں سے شکستہ ہو کر گلی کوچوں میں پولوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ شہر کی لوٹ مار کرنے کے بعد جہان خان نے اہل متھرا پر 1,00,000 روپے کا تاوان مقرر کیا۔ اس کے بعد یہ متحدہ لشکر متھرا سے نکل کر بندرابن کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ بندرابن متھرا شہر سے 7 میل دور واقع تھا۔ جہان خان نے یہاں بھی خوب قتل و غارت کا ہنگامہ برپا کیا۔ جو کوئی اس کے سامنے آیا اور مزاحمت کی، اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح بندرابن میں جس طرف نگاہ دوڑائی جاتی، لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھیں۔ بندرابن کو زیر کرنے کے بعد شاہ ولی خان، جہان خان اور نجیب الدولہ پیش قدمی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہاں بلب گڑھ فتح کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی بھی ان سے آن ملا۔ لہٰذا اپنے سارے متحدہ لشکر کو احمد شاہ ابدالی بندرابن سے لے کر گوکل کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جہاں ایک بہت بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار تھا۔ مرہٹے جنہیں عبداللہ اور برخوردار خان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی تھی، اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر احمد شاہ ابدالی کا لشکر اسی طرح فتح پر فتح حاصل کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب بھرتپور کے راجہ سورج مل کے علاقوں سے نکل کر احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکری مرہٹوں کی سرزمین میں داخل ہو کر اسی فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لہٰذا اس خدشے کے تحت مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے ایک اور بہت بڑا لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کا بھی سالار اعلیٰ اس نے اپنے بھائی رگھوناتھ کو اور دوسرے جرنیل مانک شور کو اس کا نائب مقرر کر دیا تھا۔ اس لشکر کو احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تاکہ سورج مل کے بچے ہوئے لشکریوں کے ساتھ مل کر احمد شاہ ابدالی کی قوت کے سامنے بند باندھا جائے، تاکہ سورج مل کے علاقوں سے نکل کر احمد شاہ کہیں مراٹھوں کی سرزمینوں کا رخ نہ کر لے۔ گوکل کے مقام پر جہاں سورج مل کا ایک بہت بڑا لشکر مقابلے کے لیے جمع تھا، رگھوناتھ اور مانک شور کی سرکردگی میں مرہٹوں کا ایک جرار لشکر بھی سورج مل سے آن ملا تھا، تاکہ دونوں مملکتوں کی متحدہ طاقت کے ذریعے احمد شاہ ابدالی کو روکا جا سکے اور اسے پیش قدمی کے بجائے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ گوکل شہر سے باہر کھلے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہی عقبی لشکر کے طور پر الگ ہو گیا تھا، جبکہ لشکر کے اگلے حصوں میں میسرہ کے طور پر اس نے شاہ ولی خان کو رکھا، قلب لشکر میں جہان خان کو، اور میمنہ کے طور پر اس نے ہندوستان کی مغل سلطنت کے امیر لشکر نجیب الدولہ کو رکھا تھا، اور احمد شاہ ابدالی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ عقب میں رہا تھا کہ لشکر کے اندر جہاں کہیں بھی وہ پسپائی یا کمزوری دیکھے گا، اس سمت حملہ آور ہو کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھائے گا اور ان کے جوش اور ولولوں کو مضبوط اور ناقابل شکست بنا کر رکھے گا۔ جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے، جنگ کی ابتدا ہندوستان کے متحدہ لشکر نے کی تھی۔ ہندوستان کے لشکر کے 2 حصے تھے، ایک حصہ سورج مل کا جس کی کمانداری خود اس کا بیٹا جواہر سنگھ کر رہا تھا، دوسرا لشکر مرہٹوں کا تھا جو جواہر سنگھ کے لشکر سے دگنا سے بھی زیادہ تھا، اور اس کی کمانداری رگھوناتھ کر رہا تھا۔ رگھوناتھ نے جب دیکھا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو کر اس کے سامنے آئے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
جواہر سنگھ کو شاہ ولی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ مرہٹوں کے لشکر کے 2 حصے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حصے کی کمانداری مانک شور کو دی گئی تھی اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ جہاں خان سے ٹکرائے گا، جبکہ خود رگھوناتھ نے ہندوستان کی مغل سلطنت کے وزیر نجیب الدولہ اور اس کے لشکر سے ٹکرانے کا عزم کیا تھا۔ اس طرح مرہٹوں اور سورج مل کے متحدہ لشکر نے جنگ کی ابتدا کی۔ رگھوناتھ، مانک شور اور جواہر سنگھ نے اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ اندھیری راتوں کے غمگین سموں میں، خوابیدہ چٹانوں میں سمندر کے غسیلے رقص اور بے حسی اور لاپرواہی کی آغوش میں موجیں مارتی اجل کی طرح حرکت میں آئی تھی اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر ایک بارگی حملہ آور ہو گئی تھی۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے بھی بڑے حوصلے، بڑے استقلال اور بڑے عزم کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مرہٹوں اور بھرت پور کے جاٹوں کا مقابلہ بڑی جرأت مندی سے روکا، پھر وہ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے فنا کے گھاٹ اتارنے والی ہولناک اور طاقتور موت کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جنگ کی بھٹی خوب گرم ہو اٹھی تھی، ہر کوئی دوسرے کی جان کے درپے ہونے لگا۔ میدان جنگ کے اندر فطرت کا جلال، بدبختی کے دوڑتے سائے اور شرافت اور نجابت کو رونتی اندھی خوفناک قوتیں جوش مارنے لگی تھیں۔ اس جنگ میں مرہٹے اور بھرت پور کے جاٹ اپنی ہر شے داؤ پر لگائے ہوئے تھے، وہ ہر صورت میں یہ جنگ جیتنا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ سروں پر کفن باندھ کر یہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ یا تو مر جائیں گے یا احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو بھاگ جانے پر مجبور کریں گے۔ کافی دیر تک جنگ جاری رہی۔ مرہٹے اور بھرت پور کے لشکری زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے رہے، یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا وہ حصہ جس کا ہندوستان کی مغل سلطنت کا وزیر نجیب الدولہ کمانداری کر رہا تھا، اس میں پسپائی کے آثار نمودار ہوئے۔ مرہٹوں کے سالار رگھوناتھ نے نجیب الدولہ پر ایسے خوفناک جان لیوا حملے کیے تھے کہ نجیب الدولہ ان کے سامنے جارحیت اختیار کرنا تو بہت دور کی بات، ان کا دفاع تک نہ کر سکا۔ لہٰذا تھوڑی دیر تک جنگ کرنے کے بعد وہ پسپائی اختیار کر گیا تھا۔ اس کی پسپائی کو دیکھتے ہوئے شاہ ولی خان اور جہان خان کے لشکریوں میں بھی بددلی پھیلنے کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کوئی قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ وہ رک گیا، اس لیے کہ اس کی نگاہیں شمال مشرق کی طرف اٹھتی ہوئی گرد اور دھول پر جم کر رہ گئی تھیں۔ گرد اور دھول کا وہ طوفان اس قدر زیادہ اور بلند ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا لشکر ادھر کا رخ کر رہا ہے۔ احمد شاہ ابدالی سمجھا شاید مرہٹوں کا کوئی اور لشکر جنگ میں کودنے کے لیے اس سمت کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے شاہ ولی خان، جہان خان اور نجیب الدولہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ پوری ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرت پور کے جاٹوں اور مرہٹوں کا مقابلہ کریں، ورنہ اس میدان میں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ خود احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ اس نئے آنے والے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہو گیا تھا۔ دھول کے وہ بادل جب چھٹے اور اس میں سے لشکری نمودار ہوئے اور میدان جنگ کے قریب آئے تو احمد شاہ ابدالی کے لبوں پر خوشی اور اطمینان کی ملی جلی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اس لشکر کے آگے آگے عبداللہ اپنے سیاہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں اپنی چمکتی ہوئی ننگی تلوار تھی جس کی چمک دور دور تک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی، اور اس کے پہلو بہ پہلو برقوردار بھی اپنے گھوڑے کو بھگاتا آ رہا تھا۔ میدان جنگ کے قریب آ کر عبداللہ نے اپنی تلوار کے اشارے سے برقوردار کو کوئی اشارہ کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی سمجھ گیا کہ عبداللہ برقوردار کو دوسری سمت سے حملہ آور ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، اور تلوار کا اشارہ ملتے ہی برقوردار اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف آیا جہاں جواہر سنگھ کی سرکردگی میں بھرت پور کے جاٹ برسر پیکار تھی، جبکہ خود عبداللہ مرہٹوں کی طرف بڑھا تھا جو رگھوناتھ اور مانک شور کی سرکردگی میں زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے تھے۔ عبداللہ کو حملہ آور ہوتے دیکھ کر جہاں احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا، وہاں وہ خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے عزیز، تو پیاسے نفس کو سیراب کرنے والا ایک فرزند، بے چین کو سکون فراہم کرنے والا بیٹا، آندھیوں کو تلپٹ کر دینے والا طوفان، جرم کی بنیادوں پر نیکی کی فصیلیں گرانے والوں کی اور پروازوں پر پابندی لگانے والوں کے لیے بانگے راحیل اور بے روک آندھی کی طرح ہی۔ احمد شاہ ابدالی نے دیکھا کہ شاہ پسند اپنے لشکر کے ساتھ وقت کی دھندلکوں میں، زندان کی سنگین فصیلوں میں
کف اڑاتی موجوں اور سایوں کی طرح ابھرتے خیالات میں رزم خیر و شر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اپنے پہلے ہی حلے میں وہ مرہٹوں کے لشکر میں اس طرح گھستا چلا گیا تھا جس طرح کوئی جنگجو آبائی روایات کا وقار کرتے ہوئے پنہائیوں میں گھستا چلا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی شاہ پسند کے حملہ آور ہونے پر بڑا اطمینان اور بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف برخوردار خان بھی حملہ آور ہوتے ہوئے کچھ ایسے ہی رنگ دکھانے لگا تھا۔ وہ جواہر سنگھ کے لشکر کی پشت کی طرف سے سینے کے غاروں میں سیلاب جلال اور جسم کی نیلی پیچیدہ رگوں میں جرم کہنا کے احساس کی طرح حملہ آور ہوا اور جواہر سنگھ کے لشکر کو اس نے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عبداللہ اور برخوردار خان کے مرہٹوں اور جواہر سنگھ پر حملہ آور ہونے سے جنگ کا پاسا ایکسر ہی بدل گیا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے رگھوناتھ مانک شور اور جواہر سنگھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو اپنے سامنے جلد ہی پسپا کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے، وہاں اب ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی تھیں۔ چاروں طرف ایک افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا اور ان تینوں جرنیلوں نے دیکھا کہ اگر جنگ تھوڑی دیر مزید جاری رہی تو ان کے اندر شکست اور ہزیمت کے گولے داغ دیے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے صلاح مشورے کرتے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حکم پر عبداللہ برخوردار خان، نجیب الدولہ شاہ ولی خان اور جہان خان نے کچھ دور تک ان کا بھرپور تعاقب کیا تھا، پھر وہ لوٹ آئے اور جواہر سنگھ کے متحدہ لشکر کے پڑاؤ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پڑاؤ سے بہت سا مال و اسباب احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگا تھا۔ اس طرح گوکل کے مقام پر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔